آواز غیب آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ و سلطانی و ملائی و پیری۔ بینگ ہیومن ان دی ایج آف AI بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر آج ہم اکٹھے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں۔ بینگ ہیومن ان دی ایج آف AI، ایکسپلورنگ دی انٹرسیکشن آف ہیومینٹی، پاور اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ کچھ چیزیں جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اکٹھے مل کر، آپ لوگوں کے سامنے میں اس کی ابتدا رکھ دیتی ہوں۔ فلوسافیکل پرسپیکٹو آن بینگ ہیومن، نیچر اینڈ ٹائپس آف AI، موٹیوز بیہائنڈ کریشن آف AI، impact of AI on civilization and environment, future predictive analyses, AI sentience and self-generation, humanness and distinctive human features, AI superseding humanity, human AI integration and collaboration, future problems and solutions۔ مین ریفرنس کے لیے چند کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایج آف سرویلنس کیپٹلزم شوشانا زوبوف کی کتاب ہے، ورلڈ سسٹمز تھیوری بائی ایمانوئل والسٹائن، اور پینوپٹیکون اینڈ نالج پاور نیکسس بائی بینتھم اینڈ فوکو، یہ کانسیپٹس ہیں جو ان کے ہاں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ سو بینگ ہیومن اور بیکمنگ، بینگ سے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بینگ آپ کے خیال میں ایک ناؤن ہے یا ورب ہے؟ بینگ جب کسی چیز کی طرف آپ اشارہ کریں تو وہ ناؤن کی طرف ہوگا، لیکن وہ جو چیز ہے اگر وہ زندہ ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی ایکشن ہوگا، تو وہ اس کے اندر وہ دونوں چیزیں آ جائیں گی کہ وہ بیک وقت وہ ناؤن بھی کے طور پر بھی آئے گا اور ورب کے طور پر بھی آگے کام کرے گا۔ یعنی بینگ ٹو بی سے نکلا ہے نا، تو ٹو بی جو ہے وہ آپ کو بیک وقت ناؤن کی بھی ایک فیلنگ دے رہا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے، کسی چیز کا وجود ہے، جی، اور وہ وجود جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، اس وجہ سے بینگ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایکشن بھی نوٹ ہو رہا ہے، اور اسی لحاظ سے بیکمنگ کیا ہوگا؟ جو وہ سفر طے کرتا ہے، وہ بی جو ہے وہ کچھ بننے کا سفر طے کرتا ہے، اس کو ہم بیکمنگ کہتے ہیں۔ جو اچیومنٹ کرتا ہے وہ ان فیوچر آگے بڑھ کے جیسے وہ ایوالو ہوتا ہے، تو جو اچیومنٹ وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر کرتا ہے تو وہ بیکمنگ کو ہم اس کو بیکمنگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کا اس کی طرف سفر طے کر رہا ہے، وہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے، یہ ایک مسلسل چلنے والا سلسلہ ہے بیکمنگ کا، کہ کسی پوائنٹ پر بھی وہ نہیں رکتا، وہ ہر لمحہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور مراحل طے کرتا جا رہا ہے۔ جیسے ہیراکلائٹس نے کہا تھا کہ there is nothing permanent in this world except for change، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو ہر لمحہ کوئی بھی چیز جو موجود ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ we never step into the same river twice، اگلے ہی لمحے ہم وہ نہیں ہوتے یا وہ پانی وہ نہیں ہوتا، وہ لہر نہیں ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے اس کو بیکمنگ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو موجود ہے وہ کچھ نہ کچھ بننے جا رہی ہے ہر گزرتے ہوئے لمحے کے اندر۔ اور بینگ ہیومن کیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ہمارے نزدیک ہمارے وجود میں یا کوئی بھی وجود جو موجود ہے اس کے اندر کیا چیز زیادہ اہم ہے؟ یعنی ہم کس چیز کو دیکھ کر میں کہوں گی کہ یہ میں ہوں یا یہ میرا وجود ہے؟ وہ انسان کی میرے نزدیک تو اس کا جو شعور ہے، اس کی پرسنالٹی اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ کوئی بھی XYZ ہے تو وہ اپنی ایک یونیک پرسنالٹی اور اپنی ایک شعور سے وہ پہچانا جائے گا۔ اگر ہر انسان کی پرسنالٹی سیم ہو تو پھر ہم تو کسی چیز میں فرق ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان کی صلاحیتیں، اس کی پرسنالٹی، اس کی یونیکنیس، اس کی کریٹیوٹی بتاتی ہے کہ یہ مطلب کہ ایک انسان ہے یا اس کے اندر یہ خصلتیں ہیں، وہ یہ ایٹریبیوٹس رکھتا ہے، تو اس سے ہم اس سے فرق کرنے میں
میرے خیال سے. یعنی ایگزسٹنس ورسز ایسنس. کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں جو میرے ظاہری وجود کا حصہ ہیں وہ بھی میں ہوں, اور کچھ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی میں ہوں. باطنی وجود کا. تو ایگزسٹنس بھی ہے اپنی جگہ موجود, اس کا مطلب ہے مٹیریل بھی ہے, اور دوسرے لفظوں میں اور کیا ہے ساتھ شامل, اسپریچول, وہ بھی ہمارے ایسنس کا حصہ ہے, ہماری بینگ کا حصہ ہے. تو بینگ کوئی بہت مطلب معمولی کانسیپٹ نہیں ہے, کتنا واسٹ ہے اور اس کے اندر کتنی چیزیں آ سکتی ہیں یہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو سٹیبل ہیں, ہماری بینگ کا کچھ ایسا حصہ ہے, ہمارے وجود کا کچھ ایسا حصہ ہے جو تبدیل ہو رہا ہے, اور وہی ہماری بیکمنگ ہے. جیسے ہم جس وقت اس دنیا میں آئے تھے وہ وجود جو ہے کیا اس شکل میں آئے تھے جس میں آج موجود ہیں؟ نہیں. چند سال بعد کیا اس شکل میں موجود ہوں گے؟ نہیں. لیکن وہ میں تو میں ہی ہوں, وہ کانسٹنٹ ہے, کنسسٹنٹ ہے. تو جس چیز کو ہم میں سمجھ رہے ہیں یا جس چیز کو ہم اپنا وجود سمجھ رہے ہیں وہ موجود بھی ہے لیکن وہ تبدیل بھی ہو رہا ہے, کنٹینیوسلی ایوولوشن کا سفر طے کر رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں موجود رہتی ہیں. مثلا ہماری آئیڈینٹی ہے, وہ جب ہم پیدا ہوئے کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہم نے اڈاپٹ کی ہے, وہ ایک طرح سے ہمارا کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہماری کچھ لوگ مطلب مثلا جیسے فیملی ہے وہ ہمارا ایک کانسٹنٹ ہے, میموری ہے وہ ہماری اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے وجود کا کانسٹنٹ حصہ ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ چینج ہو رہی ہیں اور ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. تو اس وقت اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, کیونکہ ہم ہر وقت شعوری طور پر اپنے وجود کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے, ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو ہمارے ذہن میں زیادہ سے زیادہ یہ آتا ہے کہ میرا یہ نام ہے, اور ہم اپنی تعلیم کا کچھ حصہ بتا دیتے ہیں, اپنی کچھ فیملی بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں, اپنی کچھ مختصر سی پسند ناپسند بتا دیتے ہیں. لیکن کیا یہ میں ہوں؟ یعنی اس وقت جو میں ہوں وہ کون ہے؟ کبھی ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں. تو اگر ہم آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کون ہوں, تو وہ میری بینگ ہے, وہ میرا وجود ہے. تو اگر ہم اپنے بارے میں اس وقت سوچیں کہ ہو ایم آئی بینگ رائٹ ناؤ, اس لمحے میں کون ہوں, تو آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا اگر آپ یعنی پوچھیں تو اپنی یعنی جتنی یعنی میری صلاحیتیں ہیں یا خامیاں ہیں ان سب کو اگر وہ جمع کروں کہ ایک وہ بندہ ہے جو کہ اپنے آپ کو بھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی زمانے کو سمجھ رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں کیا ہیں, اور یعنی ایک سمجھنے کی ایک صلاحیتیں بھی ہیں, اور کچھ چیزیں یعنی نظر انداز ہو بھی جاتی ہیں, کر بھی دیتے ہیں. وہ خامیاں ان سب کا جو ہے ایک وہ منبع. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, کیونکہ یہ کوشچن ایک بہت ہی اٹ سیلف ایک بہت زیادہ نا فلاسافیکل اور بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے, کیونکہ آپ نے بھی ایک بہت اچھی بات کی, کیونکہ ہر انسان ہر وقت شعوری طور پہ ایکٹیو نہیں بیٹھا ہوتا. اب یہ سوال ایسا ہے کہ انسان کہیں پہ بھی ہو, اس کے خیالات یا اس کا تصور کہیں پہ بھی پہنچا ہو, جیسے اس سے یہ کوشچن کیا جائے گا تو وہ فٹ اپنے اندر ڈائیو ڈاؤن کرے گا, وہ اس کھوج میں لگ جائے گا کہ واقعی میں ہوں کیا, مطلب کہ میرے اندر کیا چیزیں ہیں جو میری مجھے آئیڈینٹیفائی کریں گی کہ واقعی میں ایگزیکٹلی میں ہوں. اگر میں ابھی اس وقت کی بات کروں تو میں وہ انسان کو جو چیز کو سیکھنے کی جستجو کر رہے ہیں, اسی لیے یہ پھر ہر ایک وقت کے لحاظ سے, ایونٹ کے لحاظ سے وہ چیز ڈفرینٹ ہوگی, لیکن وہ جو اس کا ٹوٹیلٹی میں وہ نکلے گا کہ بیسیکلی میں ہوں کیا, وہ ان ساری چیزوں کو مطلب کہ اپنی آبزرویشن میں لے کے وہ ایک کمپلیٹ پھر پرسنالٹی کا پتہ دے گی. وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم مکمل طور پہ اپنی پرسنالٹی اپنی اندر ڈائیو ڈاؤن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور کیا چیز میرے لیے اپنی ذات میں سب سے زیادہ اہم ہے؟ ایک تو نا دیکھنے والے کو تو آپ کی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو اپیرنٹ ہے. کوئی شخص آپ کے سوچ اور خیالات کو اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک آپ ان کا اظہار نہ کریں, اور جن کا آپ اظہار نہیں کرتے ان کا تو صرف آپ کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور جو بھی آپ کی باطنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں, لیکن آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ظاہری اس کے پرسیپشن کے مطابق. چونکہ ہم AI کی بات کر رہے ہیں تو ہم پرسیپشن اور ریالٹی ان کے اوپر بھی بار بار بات کر رہے ہوں گے. تو آپ کے اپنے لیے آپ کی شخصیت کا, آپ کی اس بینگ کا, آپ کے اس وجود کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ میرے نزدیک تو انسان کا شعور ہے. شعور ہے. اور آپ کے نزدیک؟
شعور ہی ہے جو کہ یہ آپ نے شعوری طور پر یہ کانشیسلی اس وقت یہ جواب دیا. ہو سکتا ہے نارملی ایک سوال آئے تو شاید ہم یہ نہ کہہ پائیں, یا ہو سکتا ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ چیز نہ آئے. جب ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, شاید ہماری ظاہری چیزیں ہی سب کچھ ہیں. اس کی ریزن ہے نا, کیونکہ ظاہر تو ہر چیز کا بتا رہی ہوتی ہے, اس سے تو پھر آپ کو انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انسان کا وہ شعور ہی ہوتا ہے نا, وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اپنے آپ کو چلیں اس سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم حصہ ہماری وجود کا ہمارا شعور ہے, تو ہم کتنی محنت ان چیزوں پر کرتے ہیں جو صرف ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں اپنے ٹوٹل دن و رات میں, اپنی زندگی میں, اور کتنی محنت اس کی بہتری کے لیے کرتے ہیں جس کا تعلق سپوزنگ ہمارے شعور سے. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے, اور ہمارا کام آج یہی ہے کہ ہم مل کے کچھ چیزیں سوچیں گے, اس لیے کیونکہ سب سوالوں کے جواب آج مل جائیں گے تو ممکن نہیں ہے, ٹاپک اتنا واسٹ ہے, اور اس لیے میں آپ کے سامنے چند سوال جو ہیں وہ رکھ رہی ہوں. پہلے بھی یہ بات آئی, واٹ ایسپیکٹس آف مائی بینگ آر اسٹیبل اینڈ کنسسٹنٹ, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایسے ہی رہیں گی یا ایسے ہی ہیں. واٹ ایسپیکٹس آف مائی بینگ آر ان فلکس اور ایوالونگ, کیا چیزیں بیکمنگ میں ہیں. ٹھیک ہے, اگر سوچ ہر لمحے تبدیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ پہلے تو ایسی رائے رکھتا تھا, اب تو اس کی سوچ یہ ہے, پہلے یہ ایسے لکھتا تھا, اس کا مطلب ہے یہ کوئی انکنسسٹنسی نہیں شو کر رہا. یہ ارتقا بھی تو شو کر سکتا ہے نا کہ ایوالو ہو رہی ہیں چیزیں. پہلے ہم کچھ اور سوچتے تھے, 10 سال پہلے آپ جو سوچتے تھے آج ان باتوں پہ ہو سکتا ہے پیچھے مڑ کے ہنستے ہوں کہ میں ایسے بھی سوچ سکتا ہوں, ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ تبدیلی کا عمل جو ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے. اور کیا یہ تبدیلی کانشیس ہوتی ہے؟ کیا ہم آنکھیں بند کر کے اس وقت سوچیں کہ کون سی ایسی ٹرانسفارمیشنز ہیں, واٹ چینجز اور ٹرانسفارمیشنز ڈو آئی وش ٹو پرسو ان مائی پرسنل لائف. اس وقت کا میرا وجود یہ ہے, آپ اپنے آپ کو خود جانتے ہیں. اور آنکھیں بند کر کے اگر ہم چند لمحے کے لیے سوچیں کہ آنے والے وقت میں میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر یہ چیزیں جو ہیں ہوں, میں جب اس وقت کا وجود یہ نہ ہو, اس میں یہ والی چیزیں نہ ہوں, اس میں یہ چیزیں شامل ہو گئی. کیا ہم ایسی کوئی سوچ پیدا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت کا وجود کس طرح بنا ہے, جو بھی ہم نے پیچھے سارے عمل کیے ہیں, اور آنے والا وجود ہر لمحہ نیا آنے والا وجود, مطلب آنے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 سال بعد, اگلے لمحے کا بھی جو وجود ہے وہ میرے اختیار میں ہوا نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے اس وقت کے اختیار میں ہوا. تو میرا آج اتنا اہم ہے کہ میں اس وقت جو بھی کروں اسی سے ہی میرا کل بن رہا ہے. تو اس لحاظ سے ہم اگر ان چیزوں کو دیکھیں, اور ہاؤ کین آئی ایمبریس دا پروسیس آف بیکمنگ ٹو اچیو دیز ٹرانسفارمیشنس, پھر ہم نے کس طرح سے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اور اف اینڈ وین یو آر ورکنگ آن یور بینگ, آج کے وجود پہ اگر ہم محنت کرنا شروع کر دیں, یور بینگ از ورکنگ آن یور بیکمنگ, تو پھر آپ کا وہ وجود خود بخود اپنے آنے والے کل کے اوپر کام شروع کر دیتا ہے. اگر ہم نے اس لمحے سوچ لیا کہ میرا وجود یہ ہے, پہلے کانشیسنیس, اویئرنیس اس کے بارے میں, اور پھر اس کے پروز اینڈ کونس خود وے کیے, کوئی اور نہیں, میں خود اپنا آئینہ بنوں اگر, اور اپنا عکس دیکھوں, تو پھر کل کے اندر میں کیا تبدیلی چاہوں اس کو میں سوچوں. میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انسان سوچتا ہے شعوری طور پہ, اپنے آپ کو اپنے اندر وہ چیزیں کرتا ہے, لیکن یہ کیا تب تک یہ ممکن ہوتا ہے کیونکہ انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے, ایک معاشرے کا حصہ ہے جس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی وہ کرتا ہے. تو جب تک دوسرے لوگ یا دوسرے انسان اس کی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, کیا وہ اس کے باوجود وہ کیپیبل ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ میں نے چیز جو میں کرتا رہا ہوں مجھے اس کو تبدیل کرنا ہے ان فیوچر؟ کیونکہ اس کا سارا تعلق آپ کی ریئلائزیشن سے آ جاتا ہے کہ آپ کتنا ریئلائز کرتے ہیں ان چیزوں کو. اگر اس کے باوجود کہ ایک معاشرہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہ کر پائیں, اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں معاشرے کے لحاظ سے, تو پھر بھی آپ اس چیز کو تبدیل کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی اوپوننٹ ہے ہی نہیں جو آپ کو یہ بتا سکے. یہ بہترین سوال ہے, اور علامہ کا جو تصور ہے خود ہی ہے. اگر ہم بینگ کو اس کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹ کریں, اور علامہ اس میں سیلف اویئرنیس کی بھی بات کرتے ہیں اور سیلف ایکچولائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر سیلف ٹرانسینڈنس کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ مختلف درجات ہیں خود ہی کے, اور ابن خلدون اس کے بارے میں مراتب الوجود کا فلسفہ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ سارا کچھ ایک ساتھ ہو جائے گا, اور ایک خود ہی میری ہے یا میری ذات ہے یا میری شخصیت ہے, اور ایک میرے ارد گرد بھی تو بہت سارے مختلف جو لوگ ہیں ان کی بینگ بھی ہے, ان کی خودی بھی ہے, اور کہیں نہ کہیں ان کا تصادم بھی ہے, یا کہیں نہ کہیں ان کو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ہے, یہ کہنا چاہیے. اس انٹریکشن میں ہر دفعہ میں وہی بن پاؤں جو میں چاہوں یہ ممکن نہیں ہے,
لیکن میں اس کی کوشش کروں, میں اس کی آرزو رکھوں, میں اس کی جستجو کروں, یہ تو ممکن ہے, اور میں اپنے لیے خود وہ ڈیفائن کروں, یہ ضروری ہے. تو جتنی آپ کی اندر کی خودی مضبوط ہوتی ہے, میچور ہوتی ہے, اتنا باہر کا انفلوئنس جلدی قبول نہیں ہوتا. اور جہاں اپنی بات غلط لگے وہاں قبول کر لینا, لیکن جہاں آپ کو درست لگ رہی ہے وہاں اس کے لیے سٹینڈ لینا. پھر وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ تو سارے بہہ لیتے ہیں, پھر اس کے اگینسٹ جانا یہ بھی جو ہے وہ زیادہ مضبوطی کی بات ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی خودی کہیں, یا ہم اپنا انسان ہونا, یا ہم اپنے وجود کی بات کر رہے تھے, ہماری شخصیت, یعنی ہم ایک انسان ہیں, ہیومن ہیں. اب اس پر آ جائیں, ایک ہیومن کو کون سی چیز ڈیفائن کرتی, یعنی کیا پتہ چلے گا کہ یہ ہیومننیس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, یہ ہوں گے موجود, تو یہ کرائیٹیریا اس کے مطابق ہم اس کو ہیومن ڈکلیئر کر دیں گے. وہ کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو ہم کہیں لیٹ سے بلڈنگ بلاکس آف بینگ ہیومن, یا کیریکٹرسٹکس آف بینگ ہیومن, یا ٹریٹس آف بینگ ہیومن, آپ لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو سب سے پہلے تو اس کے اوپر ایک کانشیسنیس اس کا ایلیمنٹ رکھوں گا. پہلے یعنی جب انسان آپ کے ذہن میں آئے گا تو سب سے پہلے کانشیسنیس آئے گی, پھر اس کے بعد آئے گا وہ اس کی پرسنالٹی کی وہ کریٹیو اسپیکٹ آ جائے گا. کیونکہ انسان جو ہے وہ ڈائنامک ہے, تو جب تک اس کے اندر یہ پہلو نہیں ہوگا کریٹیوٹی کا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک زندہ ایک جاندار انسان ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک جاندار انسان ہی اس کریٹیو پہلو کو یوٹیلائز کرتا ہے, وہ نئی سے نئی انوویشن کرتا ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. تو میں اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ کی نظر میں ہیومننیس کیا ہے؟ سوسیولوجی میں بڑا اہم سوال ہے, کیسے پتہ لگے گا؟ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور دوسرا میری ایٹریبیوٹس وہ میری خودی کا پتہ دیں گی. مطلب کہ یعنی آپ کے نزدیک جو چیز ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی, یعنی جو اسپریچول ہے, آپ اس کو زیادہ فوکس کریں گے کہ پتہ چلے گا یہ انسان ہے کیونکہ اس میں یہ ایسپیکٹس ہیں. آپ کے نزدیک کیا ہوں گے؟ اگر انسان کا انسان ہونا جو ہے نا وہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس کے اپنا جو عمل ہے دوسرے انسان سے, کہ اس کا جو رویہ وہ رکھ رہا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ, سب سے پہلے تو اپنے ساتھ اس بطور انسان اپنے آپ کو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان ہوں, اس کا اپنے ساتھ کیا رویہ ہے, اس کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے. اپنا ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے اس نے اپنے کیریئر میں کیا بننا ہے, اور اسی طرح ہر ایک انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بطور انسان وہ کیا کر رہا ہے. اس کو اس چیز کا پتہ ہو, اور اپنے ارد گرد ماحول دوسرے انسان کا پتہ ہو کہ وہ کیا ہیں اور میرا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. یا تو وہ ان کی احترام کرے گا, یا پھر وہ جو ہے نا وہ ان کا احترام کو وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایٹریبیوٹس آف ہیومننیس میں جو فزیکلٹی ہے وہ بھی بہرحال اس کے اسپیکٹس بھی شامل ہوں گے. یہ 2 ٹانگوں پر چلنا, اپنے لمبس کو اس طرح استعمال کر پانا, اپنے شعور سے ان کو گائیڈ کر پانا, یہ سارا کچھ بھی انسان ہونے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اور بایولوجیکل کے علاوہ پھر آپ کے اسپریچول پہلو بھی ہوں گے, انٹلیکچوئل پہلو بھی ہوں گے, ایموشنل پہلو بھی ہوں گے, کلچرل ایسپیکٹس بھی ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر انسان بنائیں گی. اور میرے خیال سے جو ایٹریبیوٹس بھی ہیں یا جو آپ کے اسپریچول اسپیکٹس بھی ہیں وہ تب تک مجھے کوئی بندہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا جب تک وہ میرے عمل سے ریفلیکٹ نہیں ہوں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومننیس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے, جو آپ نے باتیں کی وہ بھی ہوں گی, لیکن کیا چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کریں گی؟ واٹ از دا ڈسٹنگوشنگ فیچر؟ ٹھیک ہے, کیا چیزیں ایسی ہیں جو ڈسٹنگوش کر رہی ہیں؟ مثلاً ڈیکارٹ نے کہا تھا کوگیٹو ergo sum, یعنی I think therefore I am. تو اب انسان سوچنا چھوڑ دیں گے تو وہ انسان نہیں ہوں گے کیا؟ یہ ایک ایٹریبیوٹ اس نے بتایا تھا کہ ہم سوچتے ہیں, یہ دلیل ہے کہ ہم ہیں. تو اس کے اندر کانشیسنیس بھی آ گئی, اس کے اندر آپ کی کانشینشسنیس بھی آ گئی کہ صرف آپ کانشیس نہیں ہیں بلکہ آپ کو فرق بھی پتہ ہے صحیح اور غلط کے درمیان, اور یہ آپ کے اندر انیٹ جو ہے وہ ڈالا گیا. اسی طرح سے انڈیپینڈنٹ تھاٹ, کہ آپ خود سے جو ہے وہ چیزیں سوچ سکتے ہیں, ان کے بارے میں آپ جج کر سکتے ہیں. فری انکوائری, رسپانسبل ایکٹیویٹی, اکاؤنٹیبلٹی, میموری, پرپز, آئیڈینٹی, ایجنسی, فری ول. اور یہ جو مائنڈ باڈی سول, اس کی کہیں پر تفریق بتائی جا رہی ہے, مگر یہ جب مل جاتے ہیں تو یہ ایک آئی کانشیسنیس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
آئی کانشیسنیس آپ کو لازماً کس طرف لے کر جاتی ہے؟ گاڈ کانشیسنیس کی طرف. یہ بھی انیٹلی موجود ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو واقعتاً پہچان لیتے ہیں, صرف آپ اپنے اندر جھانک کر اپنے جسم کے اندر چلنے والے سائنٹیفک سسٹمز کو ہی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے. میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو واقعی میں کیونکہ جب ایک انسان ہے, ایک وہ کریٹ کیا گیا, تو جب وہ اپنے اندر خود اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے, ریئلائز کرتا ہے وہ بنا ہے, اس کے اسٹرکچر, اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں, تو پھر وہ اوبیسلی اس کا ایک وہ ڈیوائن اینٹی کی طرف جاتا ہے جس نے اس کو کریٹ کیا. مطلب کہ اس کا جو کریٹ ہوئی ہے وہ کریٹر کا بتا دیتی ہے ایک چیز کہ اس چیز. تو اس کی کانشیسنیس ایسی ہے جو آئی کانشیسنیس بھی ہے اور وہ گاڈ کانشیسنیس پر جاتی ہے. یہی علامہ کا بھی تصور ہے خودی ہے کہ خودی کا جیسے جیسے ارتقاء ہوتا ہے, جیسے جیسے وہ مختلف مدارج کو طے کرتی ہے, جیسے جیسے وہ زیادہ ریفائن ہوتی ہے, سیلف اویئر ہوتی ہے, اس طرح اس میں وہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہائر بینگ کی طرف, الٹیمیٹ ایگو کی طرف, الٹیمیٹ خودی کی طرف جو ہے وہ جائے. تو یہی اس کا وہ سفر ہوتا ہے. اسی طرح کانشیسنیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اور ہمارے دماغ کے اندر, کیونکہ ہم اچھا دماغ کیا ہے, کیا یہ جو فزیکل برین ہے یہ برین ہے, کیا اس کے اندر سوچ جو ہے وہ برین ہے, مطلب مختلف چیزیں ہیں نا, یہ ساری مل کر وہ بن رہی ہیں. تو فزیکیلٹی بھی ہے اور اس کی اسپرچویلٹی. زیادہ تر تو ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہارٹ ہے وہ بھی مطلب کہ تھنکنگ کرتا ہے, نیورو لنک. اور یہ تو ہمیں قرآن بھی ہمیں یہ بار بار دعوت دیتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے والے دل نہیں دی, اور دل کے لیے بھی کتنی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ایک چیز پہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز کریں, اس میں مطلب کہ آپ اس طرح سے اس چیز کو, اپنی اس وش کو, یا وہ جو آپ کے اندر ایک ارج پیدا ہو رہی ہے, آپ اس کی پرسویشن کے لیے تغدو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں یہ بھی ہمیں انسان بناتی ہیں. پھر یہ ایموشنز, یہ سوچنے سمجھنے والے دل, کیپیسٹی فار ایمپتھی, لینگویج, جس شکل میں انسانوں کو لینگویج عطا کی گئی ہے, وہ سوشل اینڈ کمیونل لائف, ایتھکس اینڈ ویلیوز, بیسک انسٹنکٹس تو ہیں ہی, فوڈ سیکیورٹی, شیلٹر, پروکریشن اور مورٹیلٹی. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومننیس کے کچھ فیچرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم انسان کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اور نیچر آف اے آئی کیا ہے, اب تھوڑا سا اے آئی کو دیکھ لیں کہ ہم انسان پہ تو بہت بات کر لی کہ یہ ہمارا وجود ہے, وجود مختلف طرح کا ہے, اور یہ ہمارے انسان ہونے کی کرائٹیریا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم انسان کہلائیں گے. پھر نیچر آف اے آئی کیا ہے؟ اے آئی کا اگر بالکل سمپلسٹک فارم دیکھی جائے, ابتدا جب آئی تھی تو اس کے اندر صرف 2 چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں, ان پٹ اور آؤٹ پٹ. جس طرح کا آپ نے کمانڈ دیا اس طرح کا وہاں پہ ایکشن ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح کا رزلٹ آ گیا. تو ان پٹ اور آؤٹ پٹ اس میں امپورٹنٹ ہے, اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں کے ذریعے سے جو سارا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہو گیا, اور پھر اس ڈیٹا کے ذریعے سے جو الگوریدمس بن رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہو گئے. جیسے جیسے اے آئی نے بھی ارتقاء کیا, اس کی بھی ارتقائی منازل ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا ہے, اب کچھ چیزیں پرسیپشن ہیں اور کچھ چیزیں ریالٹی ہیں. تو اے آئی کو ہم اگر کہیں, اس اے آئی کا کیا مطلب ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جہاں بھی آرٹیفیشل کا لفظ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی پرسیپشن میں موجود ہیں لیکن وہ حقیقت میں ہیں یا نہیں یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. تو یہ چیزیں یاد رکھیں. میں اگر تھوڑا سا میرے جو مائنڈ میں آ رہا ہے میں اس کو اگر ایلیبوریٹ کرنا چاہوں, میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کیونکہ جیسے ہی اے آئی ہے, ٹیکنالوجی آئی ہے, تو ہیومن جو مائنڈ ہے نا وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو گئے اس کے اوپر. اس کی ایک سب سے بڑا جو نقصان کیا ہوا ہے انسانیت کو, ہم پرائمری سورسز سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. مطلب کہ اب جس بندے نے جو بھی کمانڈ دینی ہے وہ اسی کے اوپر رلائی کر ہے. تو اب اس کی تو کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ جو اے آئی ہمیں نالج یا انفارمیشن فراہم دے رہی ہے وہ ٹوٹلی اوتھینٹک بیس کے اوپر ہے, کیونکہ اگر ہم اس کا جا کے پرائمری سورس تو چیک کرتے نہیں ہیں. پھر اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں اس کے ساتھ, مطلب کہ جو بھی ہے یہ ٹیکنالوجی ہے, اگر ایک انسان ایسا ہے جو کہ ایک ٹوٹلی مطلب کہ سیکولر مائنڈ رکھتا ہے, یا ٹوٹلی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ریلیجس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ اس میں وہ ایلیمنٹ ہیومینٹی کا جو ایز اے ہول لیا جاتا ہے ورلڈ میں کہ آپ اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, وہ ایلیمنٹ آپ کو نہیں ملے گا. اگر کیونکہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ مطلب
ساری کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ اشرف المخلوقات تو انسان ہیں. تو اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ساری کی ساری اے آئی یا ساری کی ساری ٹیکنالوجی نے ہمیں ڈیپینڈنٹ بنا کر ہمیں خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو پامال بھی نہیں کیا. ایسا بھی نہیں ہے. اور جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے, ایسا تو نہیں کہ ہم چینج سے ہی تھوڑی اپریہنشن محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی چیز آئی ہے کہا جاتا ہے جی ریل گاڑی آئی تھی تب بھی اس کے خلاف ساری بات کی گئی تھی. تو تھوڑا سا ہم ان بحثوں کو جو ہے میں اس کے اوپر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کے اوپر ٹوٹلی ریلائی نہ کرنا شروع کر دیں, ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں. یہ ہم اسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے. علامہ صاحب بھی وہ بات کرتے ہیں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں نا. دیکھیے اگر آپ ٹوٹلی ہو جائیں گے تو وہ آپ کے اندر سے وہ ایموشنز, وہ فیلنگ, وہ ہیومینٹی کا اسپیکٹ ہی کھا جائیں گے اندر سے. تو پھر وہ انسان تو ایک مشین ہی, تو مشینوں کو حکومت نہیں کرنے دینی, مشینوں سے ویسے تو پھر استعمال کر سکتے ہیں. ہاں مشینوں پر کریں. ٹھیک ہے, اب اس میں چاہتی ہوں کچھ چیزیں ہم ذہن میں رکھیں. ایک تو پرسیپشن اور ریالٹی والی بات اہم ہے. دوسرا یہ کہ ڈیولپمنٹ آف اے آئی کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ہو از ڈیولپنگ اے آئی اینڈ وائی؟ دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ کویسچنس. ٹھیک ہے, اگر ہم ابھی دیکھیں 70% آپ کی اے آئی کون پروڈیوس کر رہا ہے؟ چائنا اور نارتھ امریکہ. ان دونوں کو ملا لو تو 70% آف دا پروڈکشن آف اے آئی از ہیپننگ اوور دیئر. اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم اے آئی کے کنزیومرز ہیں, اور ہم ویسے بھی ہر چیز کے کنزیومرز ہیں, پروڈیوسرز نہیں ہیں. تو کنزیومر ہونا ایک بہت بڑا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ وہ امام نہیں ہیں چیزوں کے. یو آر ناٹ دا لیڈرز آف دیٹ چینج, یو آر ناٹ لیڈرز آف دی اے آئی, بٹ یو آر کنزیومرز آف دیٹ اے آئی. لوگ اپنے عمل میں, اپنی وہ صلاحیتوں میں ان کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. تو پھر وہ جو آزاد خیال ہیں اور غلاموں کے خیال ہیں, محکوم کی معاملات ہوں گے اور آزاد بندوں کے, وہ فرق ہوں گے. یہ کہنا درست ہوگا, کیونکہ اگر اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک ڈور ہے, اس کا نہ ایک سرا ہمارے ہاتھ میں نہ دوسرا ہے, مطلب ہم درمیان میں ان چیزوں کو پکڑے ہیں, مطلب وہ نہ ہمارے کنٹرول میں ہے نہ بس ہم اس سے یوز ہو رہے ہیں. اگر اس کو اس طرح سے درست ہوگا یہ کہنا؟ یہ تو ابھی ہم اختتام تک پہنچتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں گے مجھے, میں تو سوال ہی آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اے آئی کے پروڈیوسرز کون ہیں, who will benefit from AI, who will have control over AI. اصل اہم باتیں یہ ہیں. اے آئی ان اٹ سیلف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو ان پٹ دیں گے وہی آؤٹ پٹ آ رہے گی, ہم نے ابھی دیکھا. تو ان پٹ کون دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, کس کے لیے دے رہا ہے, اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے, یہ اہم ہوں گے. اور ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر ابھی ان پٹ آ رہا ہے یا چائنا کی طرف سے یا نارتھ امریکہ. اور اس میں بھی یاد رکھیں یہ دو متصادم ان پٹ آ رہے ہیں. چائنا نارتھ امریکہ کی ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ یا اڈاپٹ نہیں کر رہا, کنزیوم بھی نہیں کر رہا. نارتھ امریکہ چائنا کی ٹیکنالوجی کو پروموٹ نہیں کر رہا یا سپورٹ نہیں کر رہا, اگرچہ استعمال کرنی پڑ بھی رہی ہو جہاں پر. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دو ماڈلز آ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے, جو آلریڈی ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل کے طور پر آپ سمجھیں کہ کہہ سکتے ہیں آ رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج سے چند دہائیاں قبل وہ ایک کولڈ وار جو تھی سوویت اور یہ یو ایس اے کے بیچ میں چل رہی تھی, جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے اسی طرح ہی ٹیکنالوجی کو, ایک اپنی برتری کو دنیا کے آگے رکھنے کے لیے وہ ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ اگلے کی اسی طرح ہی اگلے کی وہ جو ایڈوانسمنٹ تھی اس کے یعنی کہ وہ انکاری تھے, اور اس کے مقابلے میں صرف اپنی ہی ایڈوانسمنٹ کے وہ یعنی کہ قائل تھے. اور آج بھی یعنی کہ اسی طرح اگر دیکھ لیں کہ یہی اگر دو قوتیں لی جائیں, وہاں پہ یو ایس اے اور یہاں پہ اگر چائنا ہے, تو یہ ایک اے آئی کی سارٹ آف یہ کولڈ وار نہیں آغاز ہو چکا کہ جس کے اندر ہمیں وہی رویہ نظر آ رہا ہے جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. اگرچہ ہم اس کو اللہ نہ کرے کہ یہ وار کی شکل اختیار کرے, کیونکہ اگر یہ ہوئی تو یہ اتنی کولڈ نہیں ہوگی. یہ اتنا ایکٹیو فیلڈ ہے کہ اس کے اندر پھر ٹھنڈے کچھ نہیں ہوگا. تو ہم تھوڑا اس کو اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نیچر آف اے آئی کی بات کریں, ٹائپس آف اے آئی کیا ہیں, اسٹیجز آف اے آئی کیا ہیں, اور یہ مت ذہن میں رکھیں کہ اسٹیجز بیک وقت بھی آ سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لینئر ہیں, ایک آئے گی پھر ختم ہوگی اس کے بعد اگلی آئے گی, ضروری نہیں ہے. تو یہ ایک ساتھ بھی آ سکتی ہیں کتنی ساری. تو ٹائپس آف اے آئی جو ہیں, اے آئی کین بی کالڈ انیشلی ریئیکٹیو مشینس تھیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان پٹ دیا, انہوں نے آؤٹ پٹ دیا, اور اسی طرح لمیٹڈ میموری, جتنی بھی میکینیکل گیجٹس آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو ساری اے آئی ہیں, تو ان کو بھی آپ استعمال کرتے رہیں.
پھر اس کے بعد آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس, دیر از دین آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس, دیر از سیلف اویئر اے آئی, there is artificial super intelligence, then there's machine and deep learning, then there's neural networks and generative AI, and then we have brain computer interface جس کو BCIs کہتے ہیں. اور اس میں different stages انہی types of AI سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ correlate کرتی ہیں یا correspond کرتی ہیں. rule based AI which is the basic tech, کانٹیکسٹ بیس اے آئی لائک سری, الیکسا, اس طرح کی چیزیں ہو گئی. نیرو ڈومین اے آئی انالیٹکس میں استعمال ہوتی ہے. ریزننگ اے آئی, چیٹ جی پی ٹی طرح کے ماڈلز آ گئے. اے جی آئی, آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس وچ کین پرفارم اینی ٹاسک ود انہانس اسپیڈ اینڈ ایفیشینسی. سیلف امپروونگ اے آئی, سیلف اویئر اے آئی سے ایکسپونینشلی انکریزڈ انٹلیکٹ ود ایبلٹی ٹو امپروو, ایوالو اینڈ اڈیپٹ. اب آپ دیکھیں کس جگہ تک یہ چلا گیا. پھر آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس کین لیڈ ٹو ٹرانس ہیومنزم, ٹرانسینڈنٹ اے آئی, کاسمک اے آئی, انٹرسٹیلر ایکسپیرینسز دے رہی ہے. گاڈ لائک اے آئی, اس تک جانے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. میرا یہاں پہ ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا تھا, اگر ہم دیکھیں آپ نے اب بہت اہم سوال تھا یہ کہ یہ جو دو لوگ چائنا اور نارتھ امریکہ اس کو 70% یہ ہولڈ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا. اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں, جو بھی ہم یہاں پہ ان پٹ دیتے ہیں آؤٹ پٹ آ رہا ہے باہر, تو اگر ان 70% کا اگر آپ دیکھیں تو جو بھی انسان ڈیولپ کرتا ہے یہ ہیومن ہسٹری رہی ہے, اور ہیومن فطرت میں یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ڈیولپ کرتا ہے اس میں وہ اپنا نظریہ اور اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا آئیڈیالوجی رکھتا ہے, ایک اپنا پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹیو سے وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. تو اگر ہم 70% کو دیکھیں تو پھر تو کہیں نہ کہیں ہم اس اینک سے اس چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب کہ کیونکہ ہم اس کے اوپر رلائی کر رہے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں پھر ہم اس پرسپیکٹیو کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہم نے خود تو جنریٹ نہیں کی ہوئی. ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے والے کنزیومرز ہیں, جو کہ کسی اور نے جس کا نقطہ نظر بھی مختلف ہوگا ہیومن رائٹس کے اوپر. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, دنیا کو دیکھنے کا ریلیجیس پہلو بھی مختلف ہوگا, تو وہ پھر ٹیکنالوجی بھی اس طرح سے ڈیولپ کریں گے. یہ ابتدا میں میں نے جو علامہ کی آواز غیب پڑھی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں میں وہ اویئرنیس اس وقت پیدا کر رہے ہیں کہ تمہارے سے کیوں ستاروں کے جگر چاک نہیں ہوتے, تم کیوں اس ساری چیز کو لیڈ نہیں کر پاتے, اور نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا, وہ بھی انہوں نے بتایا. اور نگاہ پاک کی بات کی, یعنی میں نے اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ سارا کچھ اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے. اور ہم اس کو کنکلوژن کے اوپر سوال جو ہیں آپ کے اللہ کرے ان کے جواب مل پائے, ورنہ مزید اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی اہم سوال ہیں. اور کنزیومرز کے لحاظ سے یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر کنزیومر میں بھی ہم کس درجے کے کنزیومر ہیں. 50% آف دا ورلڈ پاپولیشن از جسٹ سلیو مینٹالٹی, دے آر جسٹ محکوم, ان کی کوئی زندگیاں نہیں ہیں, وہ ورک فورس ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از دا لیبر کلاس. اس کے اوپر 35% اس کے مینیجرز آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ مڈل کلاس سمجھ لیں, دے آر جسٹ مڈل کلاس مینیجرز, دے ڈونٹ ہیو اے سے ایز ویل, بٹ دے آر جسٹ مینیجنگ دوز سلیوز. تو وہ بھی ایک کنزیومر کلاس ہے. اس کے اوپر صرف 14% لوگ اس طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں, یا اراؤنڈ 14% لوگ اس طرح کے ہیں جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنشیا ہے اور برین ہے, یا جو کچھ نہ کچھ پروڈیوسرز ہیں, اور وہ کچھ نہ کچھ سے رکھتے ہیں. دیز آر لیٹ سے آن ٹاپ آف دیز مڈل مینیجرز. تو یہ آپ کی تھوڑی سی اپر کلاس آ گئی, جس کے اندر آپ کے سی ای اوز ہیں, آپ کے اونرز, یعنی جو آپ کی وہ کلاس آ جاتی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں کچھ تھوڑی بہت پاور رکھتے ہیں. اصل فائدہ کون اٹھا رہا ہے, یہ بھی نہیں اٹھا رہے. وہ جو 1% ہم کہنے کو کہہ رہے ہیں, لیکن وہ لیس دین 1% ہے, point something percent ہوں گے جو کہ اس سارے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیڈ بھی وہی کر رہے ہیں. تو وہاں سے ہی ساری کمانڈ چین آ رہی ہے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے, جو وہاں سے چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو وہی بنا رہے ہیں, وہی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور آپ نے بھی مقاصد کی بات کی, آئیڈیالوجی ان کی کیا ہے, کیپٹلزم, کنزیومرزم. کیا چیز چاہتے ہیں, ورلڈ سسٹمز تھیوری کی. اسی لیے میں نے شروع میں بات رکھی تھی کہ آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ آف انڈر ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. اس ٹیکنالوجی سے کیا ہوگا. علامہ صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار, بڑی سادگی سے کھا گیا مزدور مال. تو آئی تھنک ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے, تو ہم تو مزدور ہیں, چند بلینئرز پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہم دیکھیں گے اس کو ان پرپز آف ڈیولپمنٹ آف اے آئی کیا ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا, مقصد وجود کہہ لیں, اس کا مقصد حیات کیا ہے, اس کو بنانے والے نے کیا سوچا ہے. آپ خود اس وقت غور کریں, اپنی دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی موجود ہے,
کیا وہ انسانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے؟ Is it enhancing human potential? Is it solving complex problems? کتنی انوویٹیو انڈسٹریز بنائی جا رہی ہیں, کتنا سرویلنس اینڈ ڈیٹا انالیسز ہو رہا ہے, ہاؤ مچ سافٹ پاور, پرسیپشن مینجمنٹ, ماس کنٹرول. کیا لگتا ہے کہ کیوں بنائی جا رہی ہے AI؟ آپ اپنے ارد گرد کی دنیا پر نظر اٹھا کر دیکھیں, اس وقت ہماری دنیا کے اندر جنگیں ہیں, کانفلکٹس ہیں, کس طرح کے امپوزڈ فیمنز ہیں, امپوزڈ اکنامک کرائسز ہیں, امپوزڈ پاور کرائسز ہیں, یہ سارا کچھ دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کو بنانے والے کو بہت فائدہ اس کے ساتھ چاہتے ہیں. اتنی ساری ٹیکنالوجی, اتنی ساری ایڈوانسمنٹ کے باوجود دنیا بہتری کی طرف جاتی ہوئی لگ رہی ہے کہ اس میں مسائل زیادہ ہو رہے ہیں. چند لوگوں کی بہتری ہے اور باقی سب کے لیے تو یہی بات ہے, جو بنائے گا وہ اپنی بہتری کے لیے ڈیزائن کر رہا ہے نا. میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک سمجھنے کا پہلو رکھ دیا ہے کہ آپ اس کرائٹیریا سے جج کر لیں اس کا ہیومن کے اوپر کتنا بینیفٹس ہے یا کتنا وہ نقصان دہ. اس سے پتہ چل جائے گا وہ کتنی بینیفیشل ہے وہ ٹیکنالوجی انسانوں کے لیے. اگر تو وہ زیادہ نقصان دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے نا. یعنی اس پہ کوئی میرا خیال ہے بحث بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, موٹیوز انڈر لائن کریشن آف AI آر ایویڈنٹ, the purpose is evident. How? Look at the economic drivers. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, ایفیشینسی, آٹومیشن, پروفٹ, مور اینڈ مور میکسیمائزیشن آف پروفٹ. ٹھیک ہے, why is this, what is this AI doing? Basically this is what it is doing. Then is it being done because of scientific curiosity? کیا جی چاہتے ہیں آپ کہ واقعی میں آپ وہ ستاروں کے آگے والے جہان ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, کیا ایسی کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے؟ ایسا ہوتا تو آپ صرف انٹیلیجنس کو پروموٹ کر رہے ہوتے, یا دیر از another parallel to it which is more enhanced and more needed, wisdom. حکمت کی تو تلاش نہیں ہو رہی یہاں پہ. انفارمیشن اوور لوڈ ہے, یو آر بینگ بمبارڈیڈ ود انفارمیشن, اور آپ کو پتہ بھی نہیں اس انفارمیشن کو پروسیس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ اکوپ ہی نہیں کیا گیا, وہ صلاحیتیں ہی نہیں دی گئیں, وہ اسکلز ہی نہیں دیے گئے جن سے آپ نے ان کو سمجھنا تھا, اور سمجھے بغیر اتنی ساری انفارمیشن آپ کو کیا فائدہ دے گی. وہ ایک جیسے وہ ایک گدھا ہے نا, اس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا اور اسے خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, اور اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا. پھر سوشل اور ایتھیکل گولز دیکھ لیں, کیا نظر آتا ہے. از اٹ امپروونگ دا کوالٹی آف لائف؟ Can you see any political goals? What about the wars and the weaponry? Who's making use of them? Who's benefiting from them? ایک چھوٹی سی چپ بھی تخلیق ہوتی ہے اگر, تو اس سے بھی کوئی نہ کوئی بینیفٹ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں, اور اس میں بینیفٹ کیا ہے؟ Is it a human benefit? Is it a global benefit? Or is it a benefit of a few? اس میں ہی یہ جو آپ کی والی بات ہے میرے ذہن میں آئی ہے کہ AI ابھی تو آپ کو صرف ایک کھلونے کی طرح آپ کے ہاتھ میں تھمائی ہوئی ہے, لیکن جب یہ یعنی ویپنائزیشن کی طرف اگر اس کو لے کے جاتی ہیں, ملٹری پرپز کے لیے لے کے جاتے ہیں, تب آپ کہاں جائیں گے؟ آلریڈی کتنے سارے علاقے ایسے ہیں دنیا کے انیشیل لیول پہ جو ٹیسٹنگ گراؤنڈز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی وار اکانومی کے نام سے ہی وہ دنیا میں اسلحہ بیچتا ہے, اس کے اوپر اس کی زیادہ تر اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے, اور دنیا میں اگر کنفلکٹ نہیں ہوگی تو وہ اپنا اسلحہ کس کو بیچے گا؟ وہ تو کمرشل اگر یہ AI ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی نظر امریکہ کی ہوگی کہ میں نے ادھر سے اپنا منافع کیسے کمانا ہے, اور وار اکانومی. اچھا یہ بتائیں کہ کون جو ہے وہ اس سے مانیٹری فائدہ تو اٹھا ہی رہے ہیں, لیکن ڈیٹا بھی تو کنٹرول ہوتا ہے. ابیوز آف پاور کی ہم بات کر رہے ہیں, یا ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ڈیٹا کتنی بڑی کرنسی ہے آج کی, یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں. یہ جو ڈیٹا آپ اور میں دن رات جنریٹ کرتے ہیں, کس کے بلبوتے پر یہ بنتا ہے؟ یہ ساری سوشل میڈیا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم وہ ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں جو کہ پھر اتنے مہنگے داموں بکتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں بکتا ہے؟ بیکاز یہ وہ ہماری زندگیوں کے بارے میں ہر چیز کو کیوں جاننا چاہتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اور اگر آپ غور کریں, فتنہ دجال جو ہے اس کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ دجل دھوکے کو کہتے ہیں. سو دیر ول بی اے ڈفرنس اور اے گیپ بٹوین پرسیپشن اینڈ ریالٹی. جو نظر آئے گا وہ حقیقت نہیں ہوگی, جو حقیقت ہوگی وہ نظر نہیں آئے گا. یہی چیزیں, تو اس کے اندر ہم کتنا سارا ڈیٹا جنریٹ کر کے دے رہے ہیں, یہ ہم چیزیں ضرور دیکھیں. امپیکٹ آف AI آن ہیومن سویلائزیشن, تھوڑا سا اس کو اگر ہم جج کر لیں, پازیٹیو امپیکٹس آر دیر. ہیلتھ کیئر ایڈوانسمنٹ ہے, ایجوکیشن میں ایکسیسیبلٹی آ گئی ہے, لیکن تعلیم کے اندر سے تربیت کا عنصر کہاں چلا گیا؟ اسی طرح سے ہیلتھ کیئر کے ایشوز کون کریٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, جہاں ایک طرف اتنے سارے اس کے بینیفٹس دیے جا رہے ہیں, لیکن کیا وہ بینیفٹس ہر ایک کو اویلیبل ہیں؟ آپ
اپنے یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کیا علاج کی سہولت عام انسان کو اویلیبل ہو رہی ہے, کیا اس کو سہولتیں مل رہی ہیں, یا پھر یہ چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں رہ گئی ہیں. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ آپ کو یہ گیپ نظر آ رہا ہے, کلاس ڈفرینسز کتنے زیادہ بڑھ جائیں گے تھرو دس, اس وقت کی جس شکل میں ہمارے پاس یہ موجود ہے. تو nothing against AI, but the way it is being created and generated and the way it is being used. تو یہ دونوں چیزیں ہیں نا, ان پٹ اور آؤٹ پٹ انہی پر ڈپینڈ کر رہا ہے. نیگیٹو امپیکٹس اگر ابھی تک نظر آ رہے ہیں, آلریڈی ایگزسٹنگ, جاب ڈسپلیسمنٹس آر آلریڈی دیئر, privacy concerns are very much there and they are very authentic, there are ethical dilemmas, there are abuse of power, ڈیولپمنٹ آف انڈر ڈیولپمنٹ. ایک پوری سوسیولوجی کریٹ کی گئی ہے جس کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ ہاؤ دس انڈر ڈیولپمنٹ از کریٹڈ. یہ خود سے نہیں بنی ہے, اے آئی کے ذریعے کتنے اسکیل پر چلی جائے گی ہم سوچ نہیں سکتے. میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ڈیپلی آبزرو کرتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ ہمارے جو ہیومن نیچر ہے, اب جیسے سوشل میڈیا انسانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اب جتنے بھی عام لوگ ہیں وہ جیسے اگر کوئی خوشی فیل کرتے ہیں یا غم کی صورت میں جو وہ فیل کریں وہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی ایکسپریشن کا اظہار کرتے ہیں. اب جو سوشل میڈیا جو کنٹرول کرتے ہیں تو جو ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہے وہ ایزیلی آبزرو کر سکتے ہیں یہ انسان کس فطرت کا حامل ہے یا یہ قوم کس نظریے سے چیزوں کو دیکھتی ہے. تو میرے خیال سے اس لحاظ سے بھی یہ بھی ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہوگا کہ اس کنٹرول کرنے میں ہمارے لیے ایزی ہے, یہ لوگ کم ذرا ہم ان کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کے پاس اسی طرح سے یہ کمنگ ویو مصطفیٰ سلیمان کی ایک کتاب ہے, اور بہت سارے اور ریفرنسز بھی میں نے ادھر دیے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں, کہ یہ والی ساری چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں, کون کنٹرول کر رہا ہے, کیا اس سے فائدہ, اور یہ کس اسکیل پر جا سکتی ہیں. ابھی ہم ان کا امپیکٹ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹرانسفارمیٹیو امپیکٹ کیا ہے. اس کے لیے ایک یووال نوآ ہراری کا ایک ہے کوٹ, چھوٹا سا, ان کی کتاب A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, کہ never summon a power you cannot control. ایسی کوئی طاقت کبھی انلیش نہیں کرنی چاہیے کہ جس کو آپ پوری طرح سے ابھی سمجھ نہیں سکے یا جان نہیں سکے یا کنٹرول نہیں کر پاتے. تو ابھی ہم نے یہ جج ہی نہیں کیا کہ ہیومن سویلائزیشن پہ کیا امپیکٹ ہے, ابھی ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ انوائرمنٹ پر, ایکالوجی پر اس پہ کیا امپیکٹ, یعنی یہ ہمارا گھر ہے. ایک تو ہم انسان ہیں جو اکٹھے رہ رہے ہیں, انسانوں پر کیا امپیکٹ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ یہ پوری کی پوری دنیا ہمارا گھر ہے نا. ہمارے پاس تو یہی ایک پلانٹ ہے, یہی ایک سیارہ رہنے کے لیے, سارے کے سارے تو مارس پہ نہیں جا سکیں گے. کتنے جا سکیں گے جتنے ان میں پورے آئیں گے, جو بھی ان کو لے کر جانے والی سہولتیں ہوں گی. تو آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ساری انرجی کنزمپشن, یہ ای ویسٹ, ریسورس ڈپلیشن, پوٹینشیل فار انوائرمنٹ مانیٹرنگ, یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. پھر سائیکو سوشل امپیکٹس کیا ہوں گے, پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوں گے, کلچرل امپیکٹس کیا ہوں گے, ہم نے ابھی ان ساری چیزوں کو گیج ہی نہیں کیا. سو وی ہیو ناٹ ایون انڈرسٹوڈ the scale and impact of a power that we have accepted. اچھا, یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ پہلے بھی لوگ خوف کھاتے ہیں ہمیشہ چینج سے یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے, تو یہ تھوڑا سا ایک چیز ذہن میں فرق رہنا چاہیے کہ پہلے والی مشینز میں صرف ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی سہولت تھی. جب تک آپ ان کو کوئی کمانڈ نہیں دیں گے, ریل گاڑی خود سے نہیں چلنا شروع کر دیتی تھی, ٹھیک ہے, اور بھی کوئی آپ کی مشین ہے تو وہ خود سے کچھ نہیں کر رہی. اب یہ خود کار اے آئی ہے, ٹھیک ہے, اٹس جنریٹنگ اٹ سیلف, اٹ از سینٹینٹ, یہ محسوس بھی کرے گی ہر چیز کو اور خود سے فیصلے بھی کرے گی. تو اس کا اسکیل ویسا نہیں ہے جیسے پہلے. ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو پلیز کیپ ان مائنڈ کہ ہم ساری ٹیکنالوجی کو اب ایک ساتھ نہ کر دیں ایک یوز کے اندر. ساری کی ساری ایک دوسرے سے بڑی مختلف ہے اور اس لیے ان کا امپیکٹ مختلف ہو سکتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے پینوپٹیکن کا, جو کہ مختلف سوسیولوجسٹ نے دیا ہے, اور اس کا میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کے اندر یہ بینتھم نے بھی دیا ہے اور اس کو اور سوسیولوجسٹ نے بھی دیا ہے. فوکو کا بھی یہ کانسیپٹ جو ہے یہ موجود ہے. اس کے اندر سرویلنس, کانسٹنٹ سرویلنس کی بات ہوتی ہے. کانسیپٹ آف پینوپٹیکن کیا ہے کہ سینٹرلائزڈ آبزرویشن اینڈ کنٹرول, سرویلنس ایز اے میکنزم آف پاور. کیوں دیکھ رہے ہیں, اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ بس ویسے ہی دیکھ رہے ہیں, بلکہ فار دا سیک آف پاور اینڈ کنٹرول. اور اس کی وجہ سے انسان ایسے جیسے ہر وقت ایک قید خانے کے اندر ہے. سو دس از دا برتھ آف دا پرزن, کہ یو آر ان اے پرزن ان وچ یو آر بینگ واچڈ کانسٹنٹلی. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور جساسا کا ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے, اس سے بھی اس کو لنک کیا جا سکتا ہے, جس کا کام ہی جاسوسی کرنا ہے, جس کا کام ہے ہر چیز کی خبر رکھنا ہے. تو ہم نے تو یہ خود سارے اپنے ارد گرد ایسی ڈیوائسز بنا لی ہیں.
ان کا کیا ہوگا, نالج پاور نیکسس کیسا ہوگا, اس ساری انفارمیشن سے کس طرح کا پاور جنریٹ ہو سکتا ہوگا, اور ڈیٹا ایز اے ٹول آف کنٹرول ان دا ڈیجیٹل ایج. کہاں پر ہیں سارے ڈیٹا کے سرورز, کہاں پر ہیں ساری سیٹلائٹس, کون کنٹرول کر رہا ہے, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. کرنٹ اچیومنٹ کی بیس پر ہم فیوچر پریڈکشنز, ہمیں آنے والے کل کو ہم نے نہیں دیکھا آج, لیکن آج تک جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ تو ہماری نظر کے سامنے. اس کے بیسس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا ہوگا, ایڈوانسمنٹس کیسی ہو جائیں گی جنریٹیو اے آئی کے اندر, اور آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس کتنی بڑھ جائے گی, سپر انٹیلیجنس کتنی بن جائے گی, ٹرانسفارمیشن آف جاب مارکیٹس, enhanced human machine interfaces, کیا رزلٹ نکلے گا, will there be more peace in the world, will there be more prosperity, more progress, more harmony, equity, diversity, inclusion, ان کا کیا بنے گا, ADIs کی آج کل بڑی بات ہوتی ہے. وہ جیسے اب کوئی ہم ایگزامپل ہے نا, کلاس میں کوئی بچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ ایکسیلنٹ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ لائک ہوتا ہے, چیزوں کو اپنے باقاعدگی سے ہوم ورک کرتا ہے, تو وہ اس کے فیوچر کا پتہ دے رہی ہوتی ہے کہ یہ کلاس میں پوزیشن ہولڈر ہے, پوزیشن لے سکتا ہے. اگر میں اس کو اسی طرح اس پہ کروں کہ اے آئی جو ابھی اس ٹائم جو ایک رول پلے کر رہی ہے, تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے نیئر فیوچر میں یہ بہت بڑا ایک ڈسٹرکشن کا ایلیمنٹ بن سکتا ہے. جیسے کہ ہیومن جتنی بھی جابز ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں روبوٹس کے اوپر, انٹیلیجنس کے اوپر, تو وہ پھر ایک بہت بڑا ایک گیپ اور کیوس کریٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ جب انسانوں کے پاس وہ جاب نہیں ہوگی تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اکنامیکلی اسٹیبل کر سکیں, ان کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا, اور پھر آپ مطلب کہ آپ ٹوٹلی اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے. وہ آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے, جو میرے خیال سے ایک انارکی کی صورت کریٹ کر سکتا ہے. یعنی the potential is there, خیر اور شر دونوں کا potential ہے, جیسے انسان کی خودی میں ہے ویسے اے آئی کی خودی میں بھی یہ دونوں potentials ہیں. اور ایک کتاب ہے رے کورزویل کی, The Singularity is Near. So in the future maybe the transhumanism کی بات ہے, there will be a sort of a collaboration or a connect between, ہم نے کہا کانشیسنیس ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, میری کانشیسنیس کو کمپیوٹر کے ساتھ کر دیا جائے کنیکٹ, پھر کیا بنے گا تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہوگا, اس کا اسکیل بہت بڑا ہوگا, اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا, یہ ہم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. ہاں اس میں تھوڑی سی ایک چیز جو ہے وہ تسلی بھی دیتی ہے کہ اس کا بریڈنگ گراؤنڈ ویسٹ ہے, تو اس کا ٹیسٹنگ گراؤنڈ بھی شاید زیادہ ویسٹ ہی ہوگا. ہاں, can AI become sentient and self-generative? These are current debates on AI, and there is theoretically there are possibilities, and some small-scale experimentation is also there. But what are the ethical implications? پھر سارا کچھ جو ہو سکتا ہے وہ کر لینا چاہیے. یعنی اسی وجہ سے تو آج ہماری دنیا کے اندر یہ نیوکلیئر ویپنس بنے. کیا کہیں پر آ کر we will have to have ethical restraints, یا کہیں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن کرنا چاہیے یا نہیں, یعنی اس کے اندر فائدہ کتنا ہوگا اور اس کے اندر نقصان کتنا ہوگا. اور علامہ نے جس طرح سے آرٹ کی, ایستھیٹکس کی اور چیزوں کی ایویلیویشن کی ہے کہ کیا تو بہت کچھ جا سکتا ہے, امیجنیشن ہے, انسان بہت کچھ سوچ سکتا ہے, اس میں سے بہت کچھ کر بھی سکتا ہے. تو تخلیق کے عمل میں کون سی چیزوں کو کرنا اچھا ہوگا اور کون سی چیزوں کو نہیں, تو جن کا امپیکٹ اوور آل بینیفیشل ہو ان کو دیکھ لینا چاہیے, جن کا امپیکٹ نہ ہو بینیفیشل ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا کانشیس ہونا یا کوشس ہونا. اگر فیوچر کے کولیبوریشن بٹوین ہیومینٹی اینڈ سینٹینٹ اے آئی, اب ہم ایسی اے آئی کے بارے میں تصور کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں جو کہ سینٹینٹ ہو, یعنی خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو, خود سے جنریٹیو بھی ہو, تو اس میں پھر کیا سینیریوز ہوں گے. پاسبل سینیریو تو یہی ہو سکتا ہے کہ بڑے پیار محبت سے انسان اور اے آئی مل کر رہیں گے, جیسے انسان آپس میں پیار محبت سے مل جل کر رہ رہے ہیں اس وقت. یہ سینیریو بھی ہو سکتا ہے. یہ سینیریو ہو سکتا ہے کہ رسک ہے, کون کس کو کنٹرول کرنا چاہے, کیونکہ انسان تو انسانوں کے اوپر بھی جو جنگ ہے ساری وہ تو کنٹرول کی ہے نا, جھگڑے سارے کس چیز کے نا کے, کون اوپر ہوگا, کون سپریم ہوگا, کس کا کنٹرول ہوگا, تو اس وقت کیا ہوگی. اور پھر ایگزسٹینشل تھریٹس کیا ہوں گے. ابھی جو ہم نے ہیومننیس کی بات کی تھی, اگر وہ ساری خصلتیں اے آئی میں پیدا ہو جائیں, اور کیا اے آئی کبھی گاڈ کانشیسنیس بھی اختیار کر پائے گی؟ اگر کر لی تو کیا اے آئی اکاؤنٹیبل ہوگی؟ یعنی جب تک آپ کو وہ شعور نہیں ملتا
تو اس کے بعد ہی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. لیکن اے آئی کے پاس تو ہم میں سے سب سے زیادہ انفارمیشن ہوگی, تو کیا اس کی بیسس پہ اے آئی کو بھی حساب کتاب دینا پڑے گا؟ اور اس کی فیوچر میں شکلیں کیا ہوگی؟ آج ہم اپنی انٹیلیجنس کو یا اپنی کانشیسنیس کو فریز بھی کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں کے لیے. آج ہم اپنے فزیکل وجود کو بھی فریز کر سکتے ہیں, سپوزنگ فریز کا لفظ استعمال کریں, اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, لیکن اس کو محفوظ کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں کے لیے. تو اس سے کیا ایک نئی شکل بنے گی؟ کیا انسان اپنے مٹیریل وجود سے اوپر اٹھ جائے؟ یہ اس کی تو کوئی شروعات نہیں ہے. اور وہ جو علامہ نے کہا تھا اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے, کیا یہ وہ اس ماورا ہونے کی ان کی جو ذہن میں خیال آتے تھے, سوال آتے تھے, اس کی کوئی شکل تو نہیں شروع ہوگی؟ تو پوٹینشیل سینیریوز there is a possibility of augmented intelligence, brain computer interfaces, these are already a possibility, transhumanism, intelligence versus wisdom, and dominance versus symbiosis. So these are some questions. AI 2041 بھی ایک کتاب ہے اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے. اب possible solutions کی طرف آ جائیں. ہم نے آج پہلے دیکھا کہ انسان ہونا کیا ہے, پھر دیکھا اے آئی ہونا کیا ہے, اب دونوں مل گئے ہیں تو اس سے کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا. سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس چلتی ہوئی لہر کے اندر بہہ جانا اچھا ہوگا بغیر سوچے سمجھے؟ سب کی سب کو ایمبریس کر لینا, ایکسیپٹ کر لینا, اتنا خوف کھانا کہ وہ علامہ نے کہا تھا طرز کہن کے اوپر جو علامہ نے بات کی تھی, کیا وہ رویہ اختیار کرنا ہوگا کہ ہر نئی چیز سے جو ہے وہ ڈرنا, آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پر پیرنا؟ تو یہی تو منزل علامہ کہتے ہیں قوموں کی زندگی میں مشکل ہوتی ہے. اس وقت ہمارے اوپر بالکل یہ چیلنج جو ہے وہ اس وقت ثابت آ گیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آئین نو کو اختیار کر لینا چاہیے؟ کیا طرز کہن پہ اصرار کرنا چاہیے؟ اس میں سے کچھ چیزوں کو آگے لے کر چلنا ضروری ہوگا, کچھ چیزوں کو نہ اختیار کرنا بہتر ہوگا؟ یہ کچھ سوال ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اس وقت پیدا ہوئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا سلوشن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو کہ سب سے پہلی اگر علامہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا, تو علامہ ہر حال میں جہاں انسان کی بات آئے گی نا, وہاں علامہ دوسری جو سب سے مین بات کریں گے نا وہ خود ہی کی کریں گے. اگر انسان ہے تو اس کی خود ہی کدھر ہے, وہ کہاں جا رہی ہے, اس کے کیا اثرات اپنے معاشرے پہ مرتب ہو رہے ہیں, اور وہ کیا آؤٹ پٹ دے رہی ہے. ہم نے ان پٹ آؤٹ پٹ کی بات کی, لیکن وہ علامہ انسان کے فوراً بعد خود ہی کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں. تو اے آئی کو, اور یعنی اگر آپ اپنے میں اور اے آئی میں ہی امتیاز ختم کرتے ہیں, جیسے ہم نے مکمل عمر نے بتایا کہ ہم ڈپینڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور ڈپینڈنسی کی طرف اس طرح جا رہے ہیں کہ ہم کراس چیک بھی نہیں کرتے پرائمری سورسز کی طرف. تو ایسے میں جب ہم میں اور اے آئی میں فرق ہی نہیں رہے گا, تو آپ بحیثیت انسان ہونا بھی اپنی اہمیت گنوا بیٹھیں گے, اور اپنا جو ایک وجود, ایک گوہر جو کہ ایک قدرت یا خدا آپ سے جو ایک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا یہ زمین پر میرا نائب ہے, لیکن آپ نے اپنی وہ نیابت آگے اے آئی کو جب آپ نے پکڑا دی, تو پھر آپ نے کس چیز کے پھر آپ وہ اہل رہ گئے ہیں؟ وہ جو ایک امانت وہ جو خدا نے آپ کو سونپی تھی, وہ تو آپ نے پھر دے دی آپ نے کسی ایک ایسی چیز کو جس کی وہ اہل نہیں ہے. یعنی کہ خدا نے پہاڑوں کو جو چیز دی اور انہوں نے نہیں قبول کیا, آپ نے وہ چیز پکڑ کے اے آئی کو پکڑا دی. تو یہ ایک انسان کا ایک وہ پہلو ہے کہ وہ وہاں پیچھے سے تو اپنے کٹ کے وہ آگے تو دیکھ رہا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہا پوری پکچر کے اس کے اپنے ساتھ جو ہے نا یہ پاؤں پہ کلہاڑی ہوگی. لیکن اس کے اندر ابھی ہم جو ہے نا اہل مشرق وہ ابھی اس سٹیج پر ہیں کہ ہم صرف جیسے آپ نے بیان کیا کنزیومرز پوائنٹ آف ویو, کنزیومر والے سٹیج کے اوپر ہیں. ہم نہ تو اے آئی کو جنریٹ کر رہے ہیں, نہ ہم فیصلے کر رہے ہیں کہ اس کے آگے سے کیا اس کے اثرات ہوں گے, یہ اور لوگ کر رہے ہیں. ہمارا بس یہاں تک ہے اے آئی کو دیکھنے کا. یا تو ہم آپٹیمسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, آگے یہ فیلڈ میں ایڈوانسمنٹ کرے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, یا تو ہم پیسمسٹک پوائنٹ آف ویو سے صرف اس کے وہ پہلو ڈسٹرکٹیو. لیکن جو پہلو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ماضی کے اندر جیسے جب سائنٹیفک ریولوشن آیا, ہم لوگوں نے اپوز کیا اس کو, اغیار کا علم قرار دے کے ہم نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر دیا. آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر رہے, لیکن ہم اس دوڑ میں شامل بھی نہیں ہو رہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے.
کہ اگر عمر نے جیسے بتایا، آپ نے بتایا کہ دو قوتیں اپنا اپنا اے آئی لے کر چل رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو آپ نے اتنے حد تک کر لیا ہوا ہے کہ آپ نے صرف یا تو اس کا چن لیا، اے کا چن لیا یا بی کا چن لیا، آپ کا اپنا کدھر ہے؟ یہ وہی گلہ ہے جو علامہ کہہ رہے تھے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. ہم لوگ یعنی اب غلامی میں اس قدر آگے بڑھ جائیں گے کہ ہم لوگ یورپ سے آگے اور کوئی اس کے مد مقابل قوت آئے گی، ہم اس کی غلامی پہ بھی رضامند ہو جائیں گے. ہم لوگوں کا یعنی رہنا غلام ہی ہے، غلام ابن غلام ابن غلام، کبھی ان سے آزاد نہیں ہونا. ہمیں یعنی کہ آپٹیمسٹک یا پیسمسٹک پوائنٹ آف ویو کی بجائے جو علامہ بات کرتے ہیں نا کہ میلیورسٹک پوائنٹ آف ویو سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہاں اے آئی کے اندر نقائص ہیں، اس کے اندر یہ ٹینڈنسیز ہیں کہ وہ یہ کرے گی، لیکن اس کو ٹیم کر کے انسانیت کے بھلے کے لیے جو ہے نا اس کا وہ پہلو سامنے لانا بہت ضروری ہے. اگر وہ آپ نہیں لاتے تو پھر وہ اس کے وہی نتائج ہوں گے. میں اس کو اگر کنکلیوڈ کروں، میری نزدیک یہ اس طرح سے، اگر میں اس کو علامہ صاحب کے ساتھ بھی کنیکٹ کروں، اب جتنی اے آئی ہے، جتنی اس ٹائم دنیا میں ڈسٹرکشن ہے، تو میں اس خودی کے ایک سٹیپ سے پہلے جاؤں گا، کیونکہ خودی کو کیا چیز مضبوط کرتی ہے؟ علامہ کے مطابق جو توحید ہے، ان کا کنسیپٹ آف توحید ہے، جو کہ انسان کو ایک یونیورسل پرنسپل دیتا ہے، جو کہ بات کرتا ہے کسی ایکس وائی زی یا ایک اسپیسیفک ریجن ویسٹ ایسٹ، اس کی بات نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہے ایک پوری ہیومینٹی لیول کے اوپر، وہ توحید کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں. اگر کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے، کوئی بھی آپ ٹیکنالوجی دنیا کی اٹھا لیں، اگر اس کی بنیاد توحید یا کوئی بھی ریلیجیس پرنسپلز نہیں ہے تو وہ ہمیشہ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑے گا اور وہ انسانوں کو پھر کچلے گا. اسی لیے اقبال ایمفسائز کرتے ہیں توحید کے اوپر، کیونکہ جس کی بنیاد وہ بنے گی، کیونکہ ایک ڈیوائن پرنسپل ایک ایسا ہوتا ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہیومن مین میڈ لاز کے اوپر آپ 100 تعویلیں نکال لیتے ہیں، لیکن ایک ڈیوائن پرنسپل توڑنا اس کو پتہ ہے. جو انسان بلیور ہے، جو لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر بلیو کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جائے گا. وہ ہمیشہ وہی ٹیکنالوجی بنائے گا جو کہ ہیومن بینیفیشل ہے، جو کہ پوری انسانیت کے لیے ایک فلاح کا اور پوری ان کے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بینیفٹ کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے. تو جس کی بنیاد جو اپنی بنیاد سے کٹ جائے گی نا، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے، تو وہ پھر انسانوں کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، اپنی ان کی ساری وہ جو بھی ایک پاور گیننگ مور اینڈ مور پاور، ویلتھ اکٹھا کرنا، وہ پھر اسی دوڑ کی طرف چلیں گے جس کی آڑ میں یہ پوری انسانیت آئے گی اور ڈسٹرکشن پوری انسانیت کی ہوگی. تو میرے خیال سے اس فاؤنڈیشن سے کٹ جانا یہ سب سے بڑا ہمارے لیے تو ڈسٹرکشن ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اے آئی کو مسلمان کر لو یا پھر اس کا استعمال جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈنسی اپنی کم کر دو. ٹھیک ہے، یعنی کبھی کبھی یہ پریکٹس بھی کرنی چاہیے کہ ہم آف لائن ہوں اور ہماری ہر زندگی، ویسے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی نہیں، ہماری ہر چیز آرٹیفیشل ہو گئی ہے، تو ہماری ساری زندگی فلٹرز کے ذریعے ہی ہو رہی ہے، اس وقت گزر رہی ہے. جو سوشل میڈیا کی بھی بات کی ہے، ہم کتنی حد تک ریئل ہیں؟ آپ نے کہا خوشی اور غم وہاں پوسٹ کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آرٹیفیشل خوشی اور غم وہاں پوسٹ کرتے ہیں. حقیقی خوشی اور غم وہاں نہیں پوسٹ ہو رہی ہوتی، وہ جو حقیقی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ویلیو وہیں ہوتی ہے جو ہیومن کنیکشن میں ہو. تو آن لائن ورچوئل دنیا کے اندر وہ آرٹیفیشل چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے، اس کو کم کریں. کمیونٹیز بنیں جہاں پہ ایموشنز جڑتے ہیں، دل جڑتے ہیں، لوگ جڑتے ہیں، وہ محبت اور عشق کی جو آپ نے بات کی، تو پھر اس کے ساتھ ہی توحید کے ساتھ یونٹی ہوگی. جی ایگزیکٹلی، اسی یونٹی آف بینگ بھی ہوگی جو علامہ کا انٹولوجیکل آرگیومنٹ ہے. جی توحید کا مین ایلیمنٹ یہ ہے، وہ توحید جو ہے اسلام آپ کو پتہ اس چیز کا دیتا ہے. علامہ صاحب ان کا فارسی کا ایک ورس ہے کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. جب تک آپ انسان کی حرمت سے نہیں نا آشنا ہوں گے تب تک پھر دنیا میں ڈسٹرکشن ہوگی. آپ ٹھیک ہے، آپ ہر چیز کو ڈینائی کر دیں، آپ گاڈ کو ڈینائی کر دیں، لیکن انسانیت ایک ایسا پہلو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ تو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا، اس کی بیسس کے اوپر ہی آپ اکٹھے ہو جائیں. یعنی نیچر آف بینگ کو سمجھنا، پھر اس کے بعد اپنے ایپسٹیمولوجیکل آرگیومنٹ کو دیکھنا کہ آپ کے سورسز آف نالج کہاں سے یہ اے آئی بن رہی ہے اور اس کو کن چیزوں سے کنیکٹ کرنا ہے، اور پھر آپ اس کو کاسمولوجیکل آرگیومنٹ سے جوڑ سکتے ہیں کہ نیچر کے اندر، یہ یونیورس کے اندر یہ سارا اس کا مقام کیا ہوگا. تو پھر وہ ستاروں سے آگے کے جہاں ہو چاہے وہ بھی آپ کے لیے مسخر ہو جائیں گے. پوری کی پوری کائنات جو ہے اس کو آپ تسخیر کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح اس میں سمت میں لے جائیں. تو کمیونٹیز بننا، سویلائزیشن بننا، ایسی ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کرنا جن سے انسانوں کو خیر کے پہلو نکلتے ہوں یا ان کو فائدہ ہوتا ہو،
ٹھیک ہے, یہ انفع الناس والا کانسیپٹ کہ جو بھی چیزیں فلاح کی ہیں, نفع کی ہیں, فائدے کی ہیں, وہ بنائی جائیں, اور جو ایسی نہیں ہیں جن سے نقصان پہنچ رہا ہے ان کو روک دیا جائے, نہ بنائی جائیں. تو کلیکٹیو کانشسنس کو بڑھانا ہوگا اس کے لیے. اے آئی کی کانشسنس تو بن ہی رہی ہے, لیکن ہماری کلیکٹیو کانشسنس, ہمارا کلیکٹیو شعور اگر بیدار ہوگا, انفرادی خودی جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہماری کلیکٹیو کانشسنس مضبوط ہوگی, اتنی ہم اچھی کمیونٹیز بنا پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آج اس کے لیے ریگولیشن فریم ورکس بنائے جائیں. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت اچھا ہے, بہت ضروری ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کے کوئی اصول و ضوابط طے نہ ہوں. تو اصول و ضوابط آج طے ہوں اور وہ ایتھیکل ہوں, اے آئی فریم ورکس ہوں, اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ یہ چیزیں کی جائیں, ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر وہ بنائے جائیں. اور آخر بات یہی ہے کہ اے آئی تو آج ہم پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, اس کے تخلیق کر سکتے ہیں یا نہیں, اس کو لیڈ کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ ہمارے شاید اس وقت اختیار میں نہیں ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے, اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کی رہے گی. اللہ نے انسان میں بھی وہ اسپیکٹرم, وہ اسکوپ بنایا نا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احسن تقویم پر پیدا کیا, لیکن وہ اپنے آپ کو پھیر لے تو اسفل سافلین بن جاتا ہے. جس طرح کے انسان ہوں گے اس طرح کی اے آئی تخلیق ہو رہی ہوگی. تو پھر ہم اے آئی پہ تو محنت نہیں کر رہے, لیکن کس پہ کرنی چاہیے؟ انسان پر. انسان بنانے کے اوپر یہی علامہ کی بھی جستجو تھی, یہی خودی کا بھی سفر تھا, یہ خودی کی تربیت, خودی کے مدارج, خودی کے مراحل, یہ سب کا سب کیوں ہے کہ اگر انسان اپنی ذات کے اوپر محنت کر لے تو اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی, یہ کائنات اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے آخر میں یہ رومی کے اشعار جو ہیں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کر رہی ہوں. دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر, کزدام و دد ملولم و انسانم آرزوست. کس چیز کی آرزو ہے؟ انسان کی. اے آئی ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ہمیں تو انسان چاہیے انسان بنانے. گفتم کے یافت می نہ شود جست ایما, گفتان کے یافت می نہ شود آنم آرزوست. جو نہیں ملتا اسی کی تلاش ہے. تو اس شعر کو ایکسپلین کر دیں احمد آپ, تو پھر ہم آج کا سیشن وائنڈ اپ کر لیں. مولانا روم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر, کہ میں نے کل ایک شیخ کو شہر کے اندر ایک چراغ کو لے کر گھومتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قصدام دد ملولم انسانم آرزوست, کہ میں اپنے ارد گرد یہ شیاطین اور یہ وحشی اور درندہ صفت جو لوگ ہیں, میں ان سے میرا جو دل ہے نا وہ مطلب کہ پوری طرح بالکل جو ہے نا وہ پرملال ہے ان لوگوں کے رویے سے کہ جن کے اندر وہ ایک انسانیت کی جھلک نہیں ہے. وہ یعنی کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنا بھی بھلا نہیں چاہتے, کہ ایک جانوروں والی ان کی صفت ہے. اور میں ایک وہ انسانم آرزوست, کہ میں اس انسان کی تلاش میں ہوں, کہ مجھے یعنی کہ اتنا مجمع ہے, میں اپنے ارد گرد جتنا مجمع دیکھ رہا ہوں اس میں ایک سے بڑھ کر ایک مجھے وحشی اور حیوانی صفت کا بندہ ملے گا. بندہ بھی نہیں, صرف وحشی اور حیوان ملے گا, انسان نہیں ملے گا, اور میں نے وہ ڈھونڈا. ان سے آگے پوچھا جاتا ہے کہ گفتم کے یافت مینا شود جست ایما, کہ ہم نے کہا, میں نے کہا کہ ہم نے انہیں بہت ڈھونڈا ہے اور وہ نہیں ملے, وہ انسان نہیں ملا. گفتان کے یافت مینا شود آنم آرزوست, کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں نہ مل رہا, اس مجمع میں بھی جو تمہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملا, مجھے اسی کی تلاش ہے. مطلب مجھے ایٹ دا اینڈ مجھے انسان ہی چاہیے, اس سے اس کا الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے انسان سے ہٹ کے. مطلب انسانوں کی آرزو ہے, اور اللہ کرے کہ ہم وہ انسان خود بھی بنیں اور تلاش بھی کریں, چراغ لے لے کر ڈھونڈیں, اور اس طرح کے انسان جو ہے وہ بنانے کی بھی کوشش کریں. تھینک یو.